بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو وسیم ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک یہودی کے پاس ایک مسلمان ہیرے تراش کا کام کرتا تھا جو اپنے کام میں ہنرمند اور حد سے زیادہ ایماندار تھا۔ یہودی اس سونار کی کاریگری سے بے حد نفع کمانے کے باوجود اسے مناسب معاوضہ ادا کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ بمشکل اپنے گھر کا خرچہ پورا کرتا تھا۔ یوں ہی کام کرتے کرتے اس نے عمر گزار دی۔ اس کی بیٹی جوان ہو گئی، وہ اپنی قلیل آمدنی میں کچھ بھی جمع نہ کر سکا۔ بیٹی کی شادی کے لیے سونار کاریگر نے یہودی سے کچھ رقم بطور ادھار مانگی۔ کروڑ پتی یہودی نے رقم دینے سے معذرت ظاہر کر دی۔ سونار اپنی قسمت کو برا بھلا کہتا ہوا گھر لوٹ آیا۔ رقم ادھار نہ ملنے پر بیوی نے سخت ناراضگی کی اور طعنوں کی تیر برسا کر الگ استقبال کیا۔ پریشان حال بیچارہ ساری رات سوچتا رہا، اب کیا ہوگا۔ دوسرے دن وہ دکان پر کام کرنے کے لیے نہ گیا۔ بعد میں یہودی سونار کے بلانے پر جب وہ دکان پر پہنچا تو اس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی تھی جو اس نے یہودی کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ اس میں قیمتی ہیرا دیکھ کر یہودی سوالیہ نگاہوں سے کاریگر سونار کی طرف دیکھنے لگا۔ کاریگر بولا، مالک، یہ ہمارا خاندانی ہیرا ہے، اسے بیچنے کی اجازت نہیں۔ آپ اسے گروی رکھ کر مجھے کچھ رقم دے دیں، میں آپ کو رقم لوٹا کر اپنا ہیرا واپس لے لوں گا۔ یہودی راضی ہو گیا۔ مسلمان کاریگر نے قرض کی رقم سے بیٹی کی شادی کر دی، پھر دن رات کام کر کے قرض کی رقم آہستہ آہستہ ادا کرنے لگا۔ قرض کی آخری قسط ادا کرنے کے بعد مسلمان کاریگر نے اپنے ہیرے کا مطالبہ کیا۔ یہودی نے وہ ہیرا لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ ہیرا تراشنے والے کاریگر نے ہیرا لے کر پانی میں رکھ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہیرا گھل کر ختم ہو گیا۔ ہیرا تراشنے والے کاریگر نے کہا، مالک، یہ مصر کی ڈالی تھی جسے میں نے اپنے فن سے ہیرے کا اس طرح سے روپ دیا کہ آپ جیسا سونار بھی دھوکہ کھا گیا۔ آپ نے میری عاجزی اور درخواست پر قرضہ نہ دیا، جس کی وجہ سے مجھے یوں آپ سے رقم نکالنی پڑی۔ میں مسلمان ہوں، اس لیے بھاگا نہیں، آپ کی پائی پائی ادا کر کے سرخرو ہو گیا۔ افسوس کہ آپ نے میری قدر نہ کی، اس لیے ملازمت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کاریگر یہودی کو پریشان چھوڑ کر چل دیا۔ حکایات رومی۔ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیا جائے، ایسا کرنے سے معاشرے سے برائیاں ختم ہوتی